توسل. دیکھیے قوم کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے گلزار شہداء. قوم میں ہے اور حرم معصومہ سے بالکل متصل ہے. وہاں قبر ہے ایک شہید کی، حجت الاسلام شہید سید مجتبی صالحی خنساری کی. 39 سال کی ان کی عمر تھی. 1984 میں جو ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس میں حجت الاسلام شیخ مجتبی صالح خنساری شہید ہو گئے تھے. ان کی بیٹی زہرا صالحی وہ فرماتی ہیں کہ شہادت سے ایک ہفتہ پہلے، نہیں اس سے پہلے، بلکہ میں وہ کہوں کہ جس وقت شیخ مجتبی صالح میدان محاذ پہ گئے، پھر وہاں پر جا کر شہید ہوئے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مستقل لوگ اس کے بعد تعزیت کے لیے گھر پر آتے رہے، اور کہہ رہے ہیں میں اسکول نہ جا سکی، تقریباً 6-7 دن اسی طریقے سے گزر گئے. میں اس زمانے میں 6ٹھی کلاس میں ہوتی تھی. اچھا، والدہ بھی کسی کام سے اپنے آبائی گاؤں چلی گئیں. اچھا، ایران میں کچھ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ مثلا 6ٹھی کلاس کی بھی لڑکی اکیلی بھی گھر کے اندر وہاں رہ جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی. تو وہ کہتی ہیں کہ ایک ہفتے بعد میں جب اسکول گئی تو اس وقت تمام جو رپورٹ کارڈز وغیرہ تھیں وہ تقسیم ہو چکی تھیں. مجھے رپورٹ کارڈ لا کر دی وہاں کی کلاس ٹیچر نے کہ اس کو سائن کسی بڑے سے سائن کروا کر لے آنا. کہہ رہی میں غمزدہ گھر واپس آئی، ماں بھی جا چکی تھی دوسرے شہر، باپ شہید ہو گیا تھا، کس سے میں اس رپورٹ بک کو سائن کرواؤں گی. میرا دل بہت بھر آیا، میں خوب روئی، اور اسی میں مجھ کو نیند آ گئی. میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ پہلے کی طرح سے ہنستے مسکراتے خواب میں آئے، اور آ کے کہا کہ بیٹی زہرا وہ رپورٹ ذرا لے آنا تاکہ میں اس پہ سائن کر دوں. کہا کہ میں نے کہا بابا کون سی رپورٹ؟ دیکھیے طالب علم ہونے کے لحاظ سے میں آپ کو کچھ چیزیں یہ شیئر کر رہا ہوں. کہا کہ کون سی رپورٹ؟ کہا کہ وہی جو آج تم کو اسکول میں ملی ہے سائن کروانے کے لیے، دستخط کروانے کے لیے. میں بھاگی یعنی خواب میں کہتی ہیں میں بھاگی گئی اور لا کر دی کہ بابا اس رپورٹ کارڈ پہ سائن کر دیں، اور اس کے ساتھ میں نے ان کو ایک بال پوائنٹ بھی دیا. انہوں نے اس پین سے رپورٹ کارڈ پہ کچھ لکھا، پھر مجھے رپورٹ واپس کر دی. میری آنکھ کھلی، مجھے خواب یاد آیا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا. میں بھاگی بیگ کے پاس گئی، اس کو کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ رپورٹ میں بابا کے باقاعدہ دستخط ہوئے تھے، اور ایک ریمارکس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ این جانب نظارت دارم، میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اور سائن بھی کیے ہوئے تھے. میں مجتبی صالحی تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں. اچھا، فوراً کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے اطلاع کی، ماں کو بلوایا، ماں بھی حیران رہ گئیں. ہم لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ سب جمع ہو کر آیت اللہ غزالی کے پاس گئے. یہ باقاعدہ اس کو تھوڑا سا اور انلارج کر کے جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ این جانب نظارت دارا، اور پھر ان کے سگنیچر ہوئے. کہہ رہی ہم سب لوگ جمع ہو کر آیت اللہ غزالی کے پاس گئے. آیت اللہ غزالی رہبر معظم کے بھی بہت قریبی رفقا میں سے رہے ہیں، اس کے علاوہ خبرگان رہبری وغیرہ کے اندر بھی تھے، اور پچھلے سال ہی آیت اللہ غزالی کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا، آیت اللہ غزالی نے یعنی ان کے خانوادے سے کہا کہ، اور منع کی یہ بات کہ جب تک میں ماہرین سے اس کی تصدیق نہ کروا لوں تب تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کے مختلف اداروں کے ماہرین کے پاس اس رپورٹ بک کو بھیجا. انہوں نے آغا مجتبی صالحی کے جو مختلف دستخط تھے ان کے نمونے حاصل کیے، اور ان نمونوں سے ملا کر تمام اداروں نے متفقہ طور پر ایک رپورٹ مرتب کی، اور کہا کہ یہ وہی سائن ہیں مجتبی صالحی کے 100% کے جو کہ وہ اپنی زندگی میں جس اعتبار سے کیا کرتے تھے، کسی اور کا یہ سائن کرنا ممکن ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد.
حتیٰ تک کہ ماہرین نے کہا کہ جس بال پوائنٹ کی جو اس میں سیاہی انک ڈلتی ہے، یہ نہ جانے کتنے عرصے پہلے یہ بال پوائنٹ آیا کرتے تھے، یہ بند ہو چکی ہے، اب یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہ بال پوائنٹ ہو۔ اس کے بعد آج بھی یہ جو رپورٹ بک ہے، یہ تہران کے شہداء میوزیم کے اندر باقاعدہ اس رپورٹ بک کو رکھا گیا ہے، اور اس کو تصدیق کرنے والے ایران کے کتنے ہی ماہرین ہیں، اور آیت اللہ خزعلی کی نگرانی کے اندر اس بات کی تصدیق ہوئی۔ اور اس کے بعد وہی سہلا جو خاتون معظمہ ہیں زہرا صالحی، وہ آج تک یہ واقعات جو ہے یہ لوگوں کو سناتی ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا گیا؟ اس وجہ سے سنایا گیا، جس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، کہ آپ تعلیم دین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں۔ ایک شہید باپ اپنی بیٹی پر عالم ارواح سے نظر رکھ سکتا ہے، اور یہ ہونا ممکن ہے۔ تو آپ کا جو امام جو کہ اسی دنیا کے اندر موجود ہے، آپ کے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ابھی کوئی لفظ ہمارے منہ سے نکلتا نہیں اور امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے حصول علم کے سلسلے میں اپنے زمانے کے امام کو اپنے اوپر ناظر مقرر کریں کہ مولا، آپ میرے تمام علم دین حاصل کرنے کے لیے جو میں اس راہ پر آئے ہوں، آپ میری نگرانی کو قبول کر لیجیے۔ جب ایک شہید اپنی بیٹی کے اوپر ایک ناظر ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کسی بھی اعتبار سے اس کو کوئی کرامت کے طور پر کوئی طاقت اس کو دی جا سکتی ہے، اور بھی بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ عالم ارواح سے، عالم برزخ سے والدین بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ امام ہمارا اس دنیا کے اندر موجود ہو اور وہ ہمارے اعمال سے مطلع بھی ہوتا ہو، تو اس کو ہم اپنے اوپر ناظر مقرر کر لیں؟ اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، مثلا کبھی بھی آپ کوئی کتاب اٹھائیں، کوئی کاپی اٹھائیں، تو کم سے کم ہر دفعہ توسل کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک درود پڑھ لیا کریں۔ اور دوسرا ایک کام یہ کریں کہ کم سے کم جس سے آپ کا امام زمانہ علیہ السلام سے ارتباط روزانہ بڑھتا چلا جائے، کہ نمازوں کے قنوت میں آپ اللہم کن لولیک الحجت والی کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اخلاص آئے گا، امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی نگاہ آپ کے اوپر ہو جائے گی، اور بہت اطمینان کے ساتھ یہ علم حاصل کرنے کا مرحلہ ہی آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ دوسرا رہنما اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ علم حاصل